इमाम ने फरमाया, मेरे पीर ने फरमाया कि हुजूर आला हजरत से मुझे वरसे में, वरासत में 2 चीजें मिली है। एक तो याददाश्त मिली है और एक कलम की तेजी मिली है। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत का कलम भी बहुत तेज था, सरकार ताजुल शरिया का कलम भी तेज था। हुजूर आला हजरत की जहानत और आपकी फतानत, आपकी जो है वो जहनी पुख्तगी बहुत जबरदस्त थी। सरकार ताजुल शरिया को भी बातें बहुत पुख्ता याद रहती थी। मौका नहीं है, किसी और मौके पर मैं अपने साथ के कुछ वाकयात भी इंशाअल्लाह जो है बयान करूंगा, लेकिन अभी मौका नहीं है। तो सरकार ताजुल शरिया कितने जबरदस्त आलिम दीन, अरबो अजम ने जिनको मान लिया। बड़े बड़े, मैं मदीना शरीफ उम्रे पर गया था 3-4 साल पहले रमजान शरीफ के महीने में। तो वहां मुझे कुछ अहबाब ने बताया कि यहाँ के शयूख, यहाँ के अरब शेख एक एक साल सरकार ताजुल शरिया के आने का इंतजार किया करते थे, चूंकि मेरे पीर हर साल रमजान के महीने में उम्रे पे जाते थे। हमने कहा क्यों इंतजार करते थे? बताया उनके जो सवालात हल नहीं होते थे, वो शेख ताजुल शरिया के आने के बाद हजरत से अपने उन मसाइल को हल कराया करते थे। तो फतवा आपका कितना मजबूत होगा। और फतावे रजविया को पढ़ने वाले और फतावे ताजुल शरिया को पढ़ने वाले अच्छी तरह महसूस करते हैं कि जब फतावे ताजुल शरिया को पढ़ते हैं तो उसमें फतावे रजविया की पूरी तरीके से झलक नजर आती है। ये बहुत बड़ी चीज है। और एक चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा जो बिल्कुल आखिरी है, वो ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे राइटर आ गए हैं जिनको किताबें लिखने का शौक है और इतना शऊर नहीं है कि उन्हें लिखना क्या है। मेरी एक तहरीर चली थी और बहन के जरिए वो तहरीर आम हुई, तो बहुत सारी कमेंट्स आए और बहुत सारों ने कहा कि ये तो मुफ्ती साहब की तहरीर है नहीं, वो तहरीर मेरी ही थी। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आपको किसी बाजारी राइटर को पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना बाजारी राइटरों की लिखी हुई किताबों के चलने वाले दर्सों को सुनने की जरूरत है। अरे भाई, मोहताज वो हो किसी की किताब का जिसको आला हजरत की फतावा रजविया ना मिली हो, मुफ्ती आजम का फतावा मुस्तफिया ना मिला हो, हुज्जतुल इस्लाम का फतावा हामिदिया ना मिला हो, सरकार ताजुल शरिया का फतावा ताजुल शरिया ना मिला हो। हम क्यों कहीं किसी के दर पे जाएं भाई? हमें तो खुद हमारे पीर ने इतने मजबूत दर अता कर दिए हैं। ऐसों की किताबें पढ़ेंगे जिनके यहां पर सरकार मासूम है या सहाबा मासूम नहीं है। इन बहसों को यह कहकर के खत्म किया जाता है कि हम इसी पे पड़े हुए हैं। अबू बकर खलीफा है पहले या नहीं है, होश के नाखून लो। खुदारा फिक्र बहुत बड़ी चीज होती है। फिक्र खराब हो गई तो फिर समझना कुछ समझ में नहीं आता। इस फिक्र को संभाल के रखो। हम कहते हैं अगर अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत के मसले को बयान करना ये दीन का हिस्सा नहीं है, तो आला हजरत ने मतलाउल कमरैन, जिसमें अबू बकर की खिलाफत का जिक्र है, पूरी किताब 200-250 सफात पर है, क्यों लिखी आला हजरत? गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक आला हजरत ने लिखी है हजरत अबू बकर की खिलाफत अव्वली के बारे में, इमामत अव्वली के बारे में। अज़्ज़ुलालुल अनका मिन बहर सबक़तिल अतका, ये भी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत के बारे में लिखी है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा ऐसे दरसों में शिरकत ना करें जो तुम्हारी फिक्र को खराब करते हो। अरे भाई, मुझे बताइए तो सही कि आपके मोहल्ले के अंदर गैर मुकल्लिद वहाबी बढ़ रहा है जो सरकार को मुर्दा कह रहा है, तो वहां तकरीरें सरकार जिंदा है इस टॉपिक पे होना चाहिए, या वहां अमेरिका में बसने वाले और आपके इजराइल में बसने वाले यहूदी और क्रिश्चियनों के बारे में तकरीरें होना चाहिए? कौन सा जहन दे रहे हैं हमें? किस फिक्र की बात कर रहे हैं? और जिन्होंने ये तफसीरें लिखकर हमारी कौम में ये खलजान पैदा किया है, बताए तो सही कि 55 ममालिक मुसलमानों के हैं, किसी एक मुल्क को जोड़ा उन्होंने? ऐसी तफसीरों को, ऐसी किताबों को मैं कतान नहीं मानता जिनके जरिए खलजान और जिनके जरिए इख्तिलाफ पैदा होता हो। जिस तहरीक से तुम जुड़े हो उस तहरीक का हाफिज साद देवबंदी वहाबियों के साथ मिलता है, कभी तुम्हारा कलम चला उसके खिलाफ? कभी नहीं चला। जिस तहरीक के मौलवी मोहम्मद हसन नक्शबंदी ने कहा हो कि हमारी तहरीक के कारकुनान के पैर की जूती बहुत से पीरों से बेहतर है, मुंह में जबान तुम्हारी गूंगी हो गई, क्यों नहीं कोई जुमला बोला? क्यों नहीं तुमने कोई कलम लिखा?
قلم سے کوئی جملہ لکھا، یاد رکھو یہ سب فتنے ہیں، فتنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے، اور سرکار کی حدیث ہے اذا زارت الفتن والبدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما۔ فرمایا جب فتنے پیدا ہو، چاہے وہ فتنہ رافضیوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، چکڑالویوں کا ہو، فرقہ شمع نیازیہ ہو، اسماعیلیہ ہو، زیدیہ ہو، کوئی بھی فرقہ اور فرقہ فتنے کی شکل میں ابھرتا ہو، عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ ہندوستان میں یہود و نصارہ کی بات ہم جانتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے کٹر دشمن مسلمانوں کی یہودی ہیں۔ لیکن حالات کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ حالات کے اعتبار سے ہمارے گھروں کے آس پاس میں وہابی بستا ہے، ہم وہابی کے خلاف تقریر کریں گے، اس لیے کہ وہ کھلا ہوا سانپ ہے، یہ ہماری آستینوں میں بیٹھا ہوا سانپ ہے۔ پہلے ہم اس کے خلاف اپنی قوم سے بچائیں گے، یا ہم یہودیوں کی تقریریں کرتے رہے اور ہم ایسی تفسیر سناتے رہے جس میں صرف یہودی اور عیسائی اور ان کے خلاف بولنے اور ان کے خلاف جو ہے رد کرنے کے سلسلے میں زور دیا گیا ہو۔ میں کہتا ہوں یقیناً ہم عیسائیوں کو دوست نہیں مانتے، ہم کرسچنوں کو اور یہودیوں کو دوست نہیں مانتے ہیں، لیکن اتنا بھی تو ہم کہیں گے کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم یہاں یہودیوں کے خلاف تقریریں کرتے رہے اور ہمارے محلے میں دیوبندی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا فتنہ اٹھتا ہے، عالم کی ذمہ داری ہے اس فتنے کو دبانے کے لیے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اس لیے خدارا فکر ہوتی ہے، اگر اچھی فکر لے کے جاؤ گی تو پھر انشاءاللہ الرحمن کامیابی ملے گی، اور وہ فکر اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ کون سی فکر دی جا رہی ہے بھائی؟ کون سا طریقہ سکھایا جا رہا ہے؟ کہ جو یہودی اور عیسائی ہماری گردنوں پر تلوار لیے کھڑے ہیں، ہم ہیں کہ معصوم غیر معصوم میں پڑے ہیں، جو ان بحثوں میں پڑتا ہے وہ اپنے ایمان عقیدے کا ہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو کیا ابو بکر صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ ماننا یا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے؟ اور جو میرے پاس جواب آیا ہے، میں نے جو اعتراض کیا تھا، انشاءاللہ ابھی اس پر اگلا بھی قلم چلے گا، اور بے فضلہ تعالیٰ میں نے اپنے پیر و مرشد سے کبھی بھی ان ساری چیزوں کے سلسلے میں کمپرومائز کرنا نہیں سیکھا ہے۔ اور جو جواب دیا گیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ رافضی ان مسائل کو اٹھا کے ہماری عوام کے ذہن و دماغ میں خلجان پیدا کرتے ہیں، میں نے کہا یہ جواب تو میری ہی تائید کر رہا ہے۔ تائید اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی جب آپ کے سنیوں کے ذہن و دماغ کو بدعقیدہ خلجان میں ڈالے، اس وقت گونگے ہو کر زبان بند کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم پر فرض عین ہے کہ وہ اپنی زبان کو کھولے، اور اس وقت رافضی آئے تو رافضیوں کا جواب دے، دیوبندی آئے دیوبندیوں کا جواب دے۔ میاں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا لکھ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو جواب جس نے دیا ہے وہ تو واسطہ ہے، میں ان واسطوں کو نہیں مانتا۔ اب آپ جب اردو میں کتاب لکھنا جانتے ہیں تو میرا جواب بھی تو آپ کو براہ راست آ کے دینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں گے، واسطوں سے واسطے ملا کے کہ ان کو یہ آتی ہے، فلاں زبان آتی ہے، ارے بھائی اردو تو آتی ہے نا۔ جو آدمی اردو میں کتابیں لکھ رہا ہے کیا وہ اردو میں بول کے جواب نہیں دے سکتا ہے؟ یاد رکھو یہ سب فتنوں کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے پیر نے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو، دونوں کے تعلق سے مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی کانوں سے 7 بار حضرت کا جواب خود سنا ہے۔ بے فضلہ تعالیٰ اس فقیر نے 6 سے 7 سال قریب رہ کے اپنے پیر کو دیکھا بھی ہے، فیض بھی پایا ہے۔ میں نے خود 6 سے 7 بار حضرت سے سنا، آپ نے فرمایا میں دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کو کافر نہیں کہتا، گمراہ نہیں کہتا۔ آپ بھی اتنا ہی بولیے گا، نہ کافر کہیے گا نہ گمراہ، مگر فرمایا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، ایسی تحریکوں سے دور رہا جائے، بچا جائے۔ اب کوئی بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر آپ کے ذہن و دماغ کو خراب کر رہا ہے، تاج الشریعہ کے ہاتھ سے اگر جڑی ہو، ان کے دامن سے وابستہ ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیر کے دامن سے جڑی ہو تو ان کی بات کو بھی مانو۔ اور میں بھی الحمدللہ اپنے پیر کے اسی موقع پر اور اسی پر قائم ہوں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے خلاف بولنے والا یہودیوں کا اعلی کار ہے، میں کہتا ہوں ایسی عقلوں پہ خاک ہو، تم مرید ہو تاج الشریعہ سے، اور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں اس تحریک سے بچو، تو کیا معاذ اللہ اس کی تحریک کی مخالفت کرنے میں سرکار تاج الشریعہ آئے؟ حضرت نے اس کے فتنے سے اور اس کے معاملے سے جو ہے بھانپ کر ہمیں بتایا، بچایا،
تو کیا سرکار تاج الشریعہ بھی تمہارے نزدیک یہودیوں کا اعلی کار ہو گئے؟ کیا بول رہے ہیں؟ کیا اسٹیٹس لگ رہے ہیں؟ ہوش کے ناخون لو ورنہ مرشد کے فیضان سے محروم ہو جاؤ، کچھ نہیں ملے گا۔ میرے مرشد نے جو کہا ہے اسی کو مانو، اسی پر رہو، الحمدللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مسلک اعلی حضرت پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے۔ میں اسی شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اللہ تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہماری زندگی بسر ہو جائے، اسی طرح ہماری زندگی کٹ جائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا۔ تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے بہت وقت لے لیا، آپ کا معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر کوئی زبان میری زبان سے کوئی جملہ خلاف شرع نکلا ہو، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔